بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 13، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 18 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن کر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18، والقمر اذا اتسق۔ واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام ساکن ہے، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر آج اس لفظ کو ساکن بولتے ہیں، اب یہ علامت لام کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے لام ساکن ہے۔ جو بھی حرف ساکن ہوگا، یعنی جس پر سکون یا جزم ہوگی، وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہوگا۔ جبکہ پچھلا حرف الف ہے جو کہ خالی ہے، اور خالی حرف کو نہیں پڑھا جاتا۔ خالی سے مراد جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو۔ یہاں پر صرف ایک حرف خالی ہے، بعض جگہ پر 2، 3، 4 تک بھی آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو اس وجہ سے واو کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ والقمر، قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے، موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، 2 نقطوں والا قاف۔ والقمر اذا اتسق، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، جیسے یہ الف ہے، یہ الف ہے، لیکن جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اب اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اور آگے زال ہے، زال کو ہم ڈائریکٹ ملائیں گے تا کے ساتھ، درمیان میں 2 الف، پیچھے بتا چکا ہوں کہ 1 الف ہو، 2 چاہے الف ہو یا کوئی اور حرف ہو، جو خالی ہوں ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہاں پر دیکھیں 2 الف ہیں، خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ زال کو ہم ملائیں گے تا کے ساتھ، وجہ اس کی یہ کہ تا کے اوپر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر یہ شد آ جائے اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں۔ تو اب ہم کہیں گے کہ تا کے اوپر یہ شد ہے تو تا مشدد ہے۔ شد والے حرف کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں۔ اصول نمبر 1 یہ ہے، صرف یہی والا شد جو تا کے اوپر یہی والا نہیں، بلکہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی شد آ جائے گا، کسی حرف کے اوپر بھی ہوگا، تو اس کو پڑھنے کے یہی 2 اصول ہوں گے۔ اصول نمبر 1 یہ ہے کہ شد والے لفظ کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ زال کو ہم تا کے ساتھ ملائیں گے، اور دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی اس کے ساتھ۔ دیکھیں زال کو ہم زال زبر تا زت، تا 1 مرتبہ پڑھا گیا، پھر تا زبر تا، تو تا 2 مرتبہ پڑھا گیا۔ شد والے لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اصول نمبر 2، شد والے لفظ کو ہمیشہ سخت کر کے، لفظ کے اوپر زور دے کر، ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ عزت تسق، عزت تسق، تو یہ شد کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آگے عزت تسق، قاف زبر قا، موٹے حروف میں سے قاف۔ آیت پوری ہوگی یا وقف کرنا ہے، تو جو اصول ہے عام وہ یہی ہے کہ اگر آخری حرف پر آخری لفظ کا جو آخری حرف ہے اس پر جب ہم وقف کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، تو اس کو ساکن کر دیا جائے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش وغیرہ ہے، تو وہ اس کو ساکن کر دیا جائے۔ ساکن سے مراد یہ والی جزم کی علامت اس قاف کے اوپر آ جائے گی، اور اس کی جو زبر زیر پیش اوپر نیچے جو بھی حرکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے پھر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے وقف کے لیے۔ تو عزت تسق سے ہمارا حرف ہو جائے گا عزت تسق۔ جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے تو قاف پر پھر ہم قلقلہ کریں گے،
یہ حروف قلقلہ میں سے چلا جائے گا۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جد بنتا ہے، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پر جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہو جائے گا، اس کی آواز کو ہلائیں گے۔ اذا اتسق، دیکھیں اگر قلقلہ نہ کریں، اذا اتسق، کاف کی آواز وہیں رک جائے گی، لیکن قلقلہ کریں گے آواز ہلے گی۔ اذا اتسق، پوری آیت، والقمر اذا اتسق۔ اگلی آیت، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لتر، تا کو را کے ساتھ ملائیں گے، لَتَرْكَبُنَّ، کاف یہ باریک حروف میں سے ہے یہ والا کاف، جبکہ 2 نقطوں والا جو ہوتا ہے وہ موٹے حروف میں سے۔ تا کو را کے ساتھ، را ساکن، با کو آگے نون کے ساتھ، وہی شد جو پیچھے بتا چکا ہوں۔ 2 اصول جو بتائے ہیں کہ نون مشدد جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، یعنی نون ہے مشدد یہاں پر تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے پچھلے حرف کے ساتھ، اور دوبارہ اس کے اوپر زبر بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو سخت کر کے پڑھیں گے۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر غنہ کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ناک کے اندر 1 الف کے برابر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ بھی کریں گے ہم، ہر مشدد پر نہیں ہوتا۔ تو نون مشدد، میم مشدد، تقریباً ان پر تو ضرور ہوتا ہے، اور کچھ اور بھی حروف آ جاتے ہیں بعض جگہ جہاں پر غنہ ہوتا ہے، مشدد جو حروف ہوتے ہیں۔ تو نون اور میم مشدد پر تو ضرور ہوتا ہے، تو بہرحال یہاں پر غنہ کریں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ، بُنَّ، نون کی آواز ناک کے اندر جائے گی، 1 الف کے برابر ناک کے اندر رہے گی۔ طَبَقًا، طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یہاں پر اخفا کریں گے ہم۔ ایک غنہ ہوتا ہے، ایک اخفا ہوتا ہے۔ غنہ آپ نے دیکھ لیا اور اس کو سمجھ بھی لیا کہ اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر لے جانا اور اس کی آواز کو کلیئر کر کے بالکل ناک کے اندر پتہ چلے کہ کس چیز پر غنہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے نون پر کیا، لَتَرْكَبُنَّ، بُنَّ، نون کی آواز بالکل پتہ چل رہی ہے ناک کے اندر، جبکہ اخفا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس آواز کو ناک کے اندر چھپا لینا، یہ اخفا کہلاتا ہے۔ اخفا مخفی سے، مخفی کا معنی کس چیز کو چھپانا۔ تو یہاں پر نون کی آواز ناک کے اندر چھپا لیں گے، ہو تو غنہ ہی رہا ہے لیکن یہ اخفا کی شکل کے اندر غنہ ہے۔ غنے کے اندر اس لفظ کی آواز کو بالکل واضح کرتے ہیں، جبکہ اخفا کے اندر اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، طَبَقًا عَن، دیکھیں نون کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی ناک کے اندر، تو اسے اخفا بولتے ہیں، یہاں پر اخفا ہوگا۔ 15 حروف ہیں کہ جب نون ساکن کے بعد یہ حروف تقریباً آ جائے تو ان پر غنہ ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ طا بھی ہے، تو طا کے آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم اخفا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، عَن طَبَقٍ، اصل میں اس طرح ہے۔ آیت پوری ہوگی ہے، وقف کرنا ہے، وہی ساری تفصیل جو پیچھے آیت کے اندر بتا چکا ہوں کہ آخری حرف ہے، ساکن کر دیں گے تو ہمارا حرف ہو جائے گا طَبَقٍ۔ جیسے ہی ہم ساکن کریں گے تو قلقلہ ہوگا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ساکن ہو جائے گا، 2 زیر ختم ہو جائیں گی۔ پوری آیت اب ہماری، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ 2 آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر جو اصول و ضوابط بتائے گئے آپ ان کو بخوبی جان چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔